بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں کس کی طرف۔ اس نے سنا تھا کہ انسان کو بعض گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، مگر اس بات پر یقین ڈاماڈولی تھا۔ لیکن جس دن اس کی سماعتوں میں اپنے متعلق یہ خبر پڑی کہ وہ خاندان کے سب سے زیادہ لائق و ذہین اور اٹریکٹیو بندے سے منسوب ہو چکی ہے، تو اسے اس بات پر پورا یقین آ گیا۔ اوہ ہوئے، سزا ہے؟ کزنس اس کی تقدیر و خوش قسمتی پر رشک سے مری جا رہی تھی اور وہ ڈر، خوف اور کوفت سے بیزار غصے کا شکار تھی۔ یہ بابا جان بھی جانے کس زمانے کے انسان ہے، اپنی معصوم بیٹی کے لیے انہیں ایسا اکھڑ اور غصے سے بھرا بندہ ہی ملا تھا، وہ چڑ کر سوچ رہی تھی۔ ہفتے بھر پہلے تک منگنی کے نام پہ کتنا جام تھا۔ سب فرینڈز منگنی کے چٹپٹے فوائد بتاتی تو منگیتروں سے چپکے ہونے والی نرم گرم باتوں کے قصے بھی سناتی۔ ایسے میں اسے اپنا آپ بہت بیچارہ سا لگتا اور وہ کوئی منگیتر نہ رکھنے پر اچھی خاصی خودترسی کا شکار ہو جاتی تھی۔ چوری کئی بار آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر ایک عدد ہیرو ٹائپ پرسنالٹی والا منگیتر پارسل کرنے کی فرمائش کر چکی تھی۔ اوئے ہوئے، دوسری دعاؤں کے برعکس یہ دعا کتنی جلدی قبولیت پا گئی تھی، اور قدرت کو بھی شاید اسے ٹھکانے لگانے کی عجلت تھی کہ جو سامنے آیا اسی سے باندھ دیا۔ اشارِ احمد ملک نام خوبصورت تو شخصیت خوبصورت ترین، نقوش دل مو لینے والے تو انداز ساحرانہ، نظریں اٹھا کر دیکھتا تو بلا شبہ دلوں کی دنیا زیر و زبر کر دیتا تھا۔ لمحہ بھر جہاں ٹھہرتا فضائیں ساکت ہو جاتی، مگر ملک ولا کی لڑکیوں پر اس کا رعب و دبدبہ ذرا اور قسم کا تھا۔ تندخو لہجہ، ناراض نظریں تو سخت انداز، باقی سب تو بڑے بھائی کی حیثیت سے ان کا یہ انداز پسند کرتی تھی اور ایزی لیتی تھی، مگر عرفہ سبھی اس انداز سے خائف اور اندر ہی اندر باغی تھی۔ کبھی کبھار پیٹھ پیچھے انہیں برا بھلا بھی کہہ لیتی۔ اب پتہ نہیں اس کے مزاج کی بدحواسی تھی کہ روب حسن اتنا تھا کہ شارب کے سامنے آتے اس کے ہاتھوں میں رشا سا آ جاتا، پھر جو چیز ہاتھ میں تھمی ہوتی وہ زمین بوس ہو جاتی۔ اس میں ماربل کے ڈنر سیٹ کا کوئی پیس ہوتا، گلاس کراکری یا کچھ اور، سب شہادت کا درجہ پا لیتے تھے۔ اوئے ہوئے، اب بھی یہی ہوا کہ کرسٹل کا خوبصورت تاج محل بڑی نزاکت سے اٹھائے خود کو ممتاز محل تصور کیے کوریڈور میں چل پھر رہی تھی کہ اشارب کے بھاری قدموں کی دمک ڈرائنگ روم میں پیدا ہوئی، اور کرسٹل کا وہ خوبصورت تاج محل جو اشارب دبئی سے لایا تھا کرچی ہو کر نیچے پڑا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ بکھلا کر سیدھی بھی تو دائیں ہاتھ لگنے سے اشارب کا نیا موبائل سیٹ کارنر سے لڑکتا ہوا کھڑاک سے گرا اور ظاہر ہے کہ شہید ہو گیا۔ اشارب اپنی براؤن آنکھوں میں شدید غصہ لیے سے گھور رہا تھا۔ اوئے ہوئے، پہلے تاج محل ضائع کیتا تے ہن اس تو بعد موبائل بھی پھڑکاتا۔ تمہارے حواس ٹھکانے پر کیوں نہیں رہتے؟ ہر وقت کن جہانوں کی سیر کرتی رہتی ہو؟ ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے، پھوہڑ اور گوار لڑکی۔ ناگوار لہجہ، تبتے الفاظ اندر تک سلگی، مگر فی الحال چپ رہنے کو ترجیح دی کہ بولنا خطرے کو دعوت دیتا تھا۔ بڑی اماں، وہ اس کا بازو پکڑے گھسیٹتا ہوا نیچے لاؤنج میں لے کر آیا۔ آج سے یہ کچھ اور کرے نہ کرے، مگر میرے کمرے کی صفائی میرا ہر کام یہی کرے گی، اور کوئی کوتاہی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھا دیں، مجھے بد سلیقے اور پھوہڑ پن سے نفرت ہے۔ اشارب اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے تو سمجھا تھا اب جان چھوٹی اشارب احمد اسے ہر کام سے فارغ کر دیں گے، مگر اس نے تو سزا کے طور پر اپنا ہر کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ یتیم ہے، بغیر ماں باپ کے اپنے چچا کے سہارے پر پلا بڑا ہے؟ اس نے تو ہمیں ہمارے گھر میں یتیم بنا دیا، وہ روحانسی ہو کر سوچ رہی تھی۔ اوئے ہوئے، دور فٹے منہ میں سے تیری سوچ دے ہوتے۔ افسانوں اور فلموں میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ہیرو ہیروئن کی ہر ادا پر مرتے ہیں، یہ تو مارتے ہیں۔ چاہنا تو دور کی بات، یہ تو نظر کرم تک نہیں کرنے کا فائدہ نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسے ہلاکو ٹائپ منگیتر کا؟ ہائے، کسی رائٹر نے کبھی ایسی سچویشن کے متعلق نہیں لکھا کہ اگر ایسا اکڑو ٹائپ ہیرو پلس منگیتر مل جائے پھر ہیروئن کو کیا کرنا چاہیے؟ اوئے ہوئے، انہوں تو چلو ہیرو سمجھ دی بھی اپنے آپ میں ہیروئن سمجھ رہی۔ مجھے یقین واسق ہو چکا ہے کہ تمہارے ہینڈسم بھائی کے مینٹل پورشن کا نا کوئی کھانا فیوز ہو چکا ہے۔ وہ گہرا تفکر لہجے میں سموئی یسریٰ سے بولی تو یسریٰ کے تیور یکایک خطرناک ہو گئے۔ شٹ اپ، منہ نہیں اچھا تو کم از کم بات تو انسان کو اچھی کر لینی چاہیے۔ تمہارے سامنے آئینہ تو رکھا نہیں ہوا، تم کیسے کہہ رہی ہو؟ اس نے کمال معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ میں یہ تمہیں کہہ رہی ہوں، یسریٰ ایک لفظ چبا کر بولی، نندیانہ سٹائل میں بولی۔ اوئے ہوئے، نندیانہ سٹائل بھی بندہ کوئی؟ تم جانتے ہو میرا عہدہ سینئر ہے تم سے، وہ بھی بھابھی آنا مقابلے پر اتری۔ اوئے ہوئے، پہلی باری لفظ سنے، نندیانہ دے بھابھی آنا۔ پہلے خود میں سنیاری والے گن تو پیدا کرو۔ سونیا نے رسالے کی اوٹ سے منہ نکالا۔ تم دونوں عادات و خصائل میں اپنے بھائی پر گئی ہو، وہی تو تڑاخ، وہی روبو تنتکا۔ ہائے بابا، کن چلتر باز لوگوں میں پھنسا دیا مجھے، وکیل سی۔ اوئے ہوئے، انہوں نے منہ تو چلتر باز انہوں نے کہہ رہی۔ عرفہ، کہاں رکھے میرے کپڑے؟
پریس کر کے ٹاول سے بال خشک کرتا ہے شارب اس کے کمرے میں جھانک رہا تھا. کون سے کپڑے؟ چند لمحے تو اسے یاد ہی نہیں ہے. پھر ہڑبڑا کر اٹھی اور گود میں دھرے مونگ پھلی چل گوزوں اور مالٹے کے چھلکے سب قالین پر. کہاں ہے کپڑے؟ وہ کوفت کے عالم میں جھلا کر اس کے پاس آیا جو تیری سے استری سٹینڈ تک آئی. آپ بیٹھے 5 منٹ لگنے ابھی کر دیتی ہوں. عرفہ عجلت میں بولی. واٹ؟ کل سے کہا پر تم ابھی 5 منٹ میں کر کے دیتی ہو. عام سے ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا وہ اچھا خاصا جل کر بولا. وہ رات کو میں میچ دیکھتی رہی, صبح دیر سے اٹھی تو یاد نہیں رہا. اس نے پلگ لگا کر فل کرنٹ پر بزر کر دیا اور پینٹ سیدھی کر کے استری سٹینڈ پہ بچھا دی. پھر استری اٹھا کر اس پر رکھی تو بس رکھی رہ گئی. اوئے ہوئے, ضرورت تو زیادہ ہی پھوڑا. ہائے یہ تو چمٹ کی. اس کی آنکھوں میں تارے سے ناچنے لگے. اب کیا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا؟ جلدی ہاتھ چلاؤ. وہ چنچلا کر 2 قدم آ گیا. وہ شارب, استری آپ کی پینٹ پر عاشق ہوگی, اسے چھوڑ ہی نہیں رہی. پریشانی میں حواس ہمیشہ کی طرح ساتھ چھوڑ گیا. شارب نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھتا ہوا قریب آ کر کھڑا ہوا تو پینٹ سے دھواں نکل رہا تھا. وہ کترا کر پرے ہونے لگی تو شارب نے سختی سے بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا. شرمندہ چہرہ, نم پلکیں, کانپتے ہونٹ. شارب کا اپنا غصہ ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا. یقین کریں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا. جلدی میں استری تیز کر کے آپ کے کپڑے پریس کرنے لگی تھی. مجھے کیا پتا تھا پینٹ چل جائے گی. اس کی آواز لرزی. عرفہ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے تم سے. اپنی ان حسین آنکھوں پر ستم کیوں اٹھا رہی ہو؟ شارب بڑی نرمی سے اس کی پلکوں پر اٹکی آنسو چنتے ہوئے بولا اور وہ حالیہ حادثہ بھلا کر موجودہ سچویشن پر حیرت سے بے ہوش ہونے والی ہوگی. اوئے ہوئے. شارب احمد اور ایسا نرم لہجہ, مہکتے الفاظ. عرفہ سے بھی پوری آنکھیں کھولے سے دیکھے جا رہی تھی. جاؤ تم, میں کوئی اور ڈریس لے لیتا ہوں. وہ اسی ملائمت سے بولا. آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ وہ تحیر بھرے لہجے میں بولی. نہیں, جو نقصان ہونا تھا وہ یوں ہی ہوتا, تم سے نہ ہوتا کسی اور سے ہو جاتا. وہ رسان سے بولا. آئی ایم سوری. وہ اس کی فراق دلی پر خفیف ہوتی بولی. سوری کی بچی؟ نئی پینٹ جلا ڈالی لڑکے کی. کوئی کام تو دھیان اور دل لگا کر لیا کرو. دادی چند کا زوردار دھموکا اس کی کمر پر پڑا تو اس کا خواب چھناکے سے ٹوٹا اور حقیقت کی سی تلخ دنیا میں لوٹ آئی. یہاں اس کے روبرو شارب احمد کھڑا تھا, آنکھوں میں غصہ لیے, لب پھینچے, خود کو کچھ کہنے کی کوشش سے بمشکل باز رکھے ہوئے. اوئے ہوئے, ماں صدقے چلی جاوے. اور جڑا کہہ رہے سی کوئی بات نہیں, نقصان تم سے ہو گیا, سارا خواب سی جڑا کڑی نے کھلوتے کھلی اکھاں نہ دیکھ لیا. ارے جا, اب جا کوئی اور سوٹ لا دے. وہ یونیورسٹی تو جائے, کل منہ ہی صبح صبح نقصان کر کے بیٹھ گئی. بڑی اماں کو خاموش کروانا بھلا آسان تھا. کوئی بات نہیں اماں جان, ہو جاتا ایسا, بلکہ اچھا ہوا کہ ہو گیا, ورنہ اس سے بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. عرفہ تم چلو بیٹی, ناشتہ کر لو. یسرا سونیا کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں. دائی امی ہمیشہ کی طرح بروقت اس کی مدد کو پہنچی. میں تو اس لڑکی سے تنگ ہوں, کیا کریں گی یہ؟ امی نے متاسف انداز میں کہا. کچھ نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ سیکھتی جائے گی. بچی تو ہے, ابھی پڑھ رہی ہے. خود میں نے شادی کے بعد گھر گرہستی کے سارے ہنر سیکھے تھے. دائی امی بولی. اسی سیکھنے سکھانے میں آدھی خود پاگل ہوئی, آدھا شوہر کو کیا, اب بیٹے کو بھی کر دینا. بڑی اماں تڑ سے بولی تو سادہ طبیعت حسنہ خفیف ہو کر چپ چاپ انہیں دیکھتی رہ گئی. ان کے بچوں سے ہزار محبت کے باوجود جانے کیوں ساس صاحبہ حسنہ کے لیے تعمر خود کو نرم برتاؤ رکھنے پر راضی نہیں کر سکی اور وہ اسے ڈانٹ ٹپٹ کر کے مخاطب ہوتی تھی. حالانکہ چھوٹی بہو ناظرہ سے شروع سے نرم رویہ برقرار رکھے میں تھی اور اکثر اس کی کوتاہیوں کو بھی نظر انداز کر جاتی, جبکہ حسنہ کی اچھائیاں بھی انہیں برائیاں نظر آتی تھی. بس کچھ ہو یا اندھا کدی کدی ہوتا ہے, ایسا ہوتا چلتا دنیا میں ہوتا ہے. اماں آپ حسنہ بھابھی سے یوں بات نہ کیا کریں, ان کی جوان اولاد کے سامنے کتنی سبکی محسوس ہوتی ہوگی انہیں. سچ پوچھے تو مجھے ان کی مظلومیت پر بڑا ترس آتا ہے. ناظرہ دھیمے لہجے میں ساس کو سمجھانے لگی. ارے اس ڈائن پر ترس آتا ہے تمہیں, جو میرے جوان شیر جیسے گبرو پتر کو کھا گئی. ایک ماں کی اجڑی گود پر ترس نہیں آتا؟ اماں تڑپی. اماں پلیز یوں نہ گئے. حسنہ کو کوئی قصور نہیں, جمال بھائی کی موت قدرتی تھی اور جو ہونی ہو وہ تو ہو کر رہتی ہے. ناظرہ بولی. اس کا قصور کیسے نہیں ہے؟ نہ یہ میرے بچے کو بازار بھیجتی, نہ وہ خون میں لت پت واپس آتا. وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی. تو بی بی جو تیرے بھیجن تے جاندا تے پھر نہ آندا تے پھر یہ تو قدرت کا کام ہے, جس کا جب وقت آ جائے. اماں اس بات کی تو میں خود گواہ ہوں کہ حسنہ نے جمال بھائی کو بہت روکا تھا, مگر وہ خود اپنی مرضی سے گئے تھے. ناظرہ نے سچائی بیان کی. بس کر ناظرہ, مت طویلے دے, میرا دل اس ڈائن کے لیے نرم نہیں ہو سکتا. بڑی اماں سختی سے بولی تو ناظرہ متاسف نگاہوں سے انہیں دیکھتی اٹھی. عرفہ گریجویشن کامیابی سے کلیئر کر گئی. اب اس کا ارادہ ماسٹرز کرنے کا تھا. گھر میں اس کی خواہش پر خاصے رد و قد کا مظاہرہ ہوا, خاص کر اس کے جڑواں بھائی نعیم, جو اس کی ہر بات پر مخالفت کرنا ضروری سمجھتا تھا, یہاں بھی اڑ گیا. حالانکہ مخالفت کا خدشے سے شارب سے تھا, مگر ادھر کا موسم ہنوز ساکھ تھا. ولید نے بڑا بھائی ہونے کے باوجود اسے ٹوکا نہیں, بلکہ اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اس کے ماسٹرز کے ارادے کو تعریفی الفاظ میں سراہا. اب وہ نعیم کو چڑھانے کی خاطر اٹھتے بیٹھتے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا قصہ چھڑے رکھتی. جب میں نے کہا ہے کہ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لوگی تو بس نہیں لوگی.
نعیم نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اعلان کیا۔ کیوں نہ لوں؟ یونیورسٹی میں ایڈمیشن؟ تم مرد لوگ خود تو دوسرے ممالک میں پڑھنے کے جا کر گل چھڑے اڑاتے ہو، اور ہم بیچاری لڑکیوں کو یہاں اپنے شہر میں بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ عرفہ نے دو بدو کہا۔ ہماری بات اور ہے، اور ہمیں خدا نے خصوصی مرتبہ دیا۔ نعیم نے فخر سے گردن اکڑائی۔ لاکھ لعنت تیرے لیے۔ اس لیے رات 12 بجے تک مٹر گشت کر کے دن بھر آوارہ پھر کے لڑکیوں کو رانگ کالز کے ذریعے تنگ کر کے اس خصوصی مرتبے میں مزید اضافہ کرو۔ آوارگی میں ماسٹرز تو کر چکے ہو، اس خصوصی مرتبے کی اکڑ میں؟ عرفہ سلگ کر بولی اس کی مغروریت پر۔ تم کیوں جل ککڑی بنتی جا رہی ہو؟ دن بدن رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے، اتنا جلو گی تو مزید ہپشن بن جاؤ گی۔ نعیم نے اس کے اچھے خاصے کورے رنگ پر چوٹ کی تو بالکل آؤٹ ہوگی۔ تو خود کون سا حور پرے ہو؟ اپنے بارے میں کبھی ریمارک سنو نا، کسی کے تو پتہ چلے، رشید کے جڑواں بھائی لگتے ہو۔ اسٹڈی روم سے نکلتے ہیں شارب کی ہونٹوں کی تلاش میں بے اختیار مسکراہٹ چمکی اس کے حور پرے کی اصطلاح پر، جبکہ نعیم باقاعدہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ہوئے ہوئے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کالے بھینگے گنجے بونے سے ملا رہی ہو مجھے؟ ابھی تو میں نے خاص رعایت پڑتی ہے، ورنہ وہ بیچارہ تو خاصا بہتر ہے تم سے۔ اوئے ہوئے یسریٰ، فہد، طلحہ اور سونیا نے عرفہ کی بات پر چھت پھاڑ کے قسم کا کہکا لگایا، جس پر نعیم کو محسوس ہوا کہ بےعزتی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پاس پڑا اسکواش سے بھرا جگ عرفہ کے سر پر انڈیل دیا۔ عرفہ نے تیش کے عالم میں طلحہ کے بیٹ اس کی کمر میں مارا۔ اوئی مارا گیا، وہ دورا ہو گیا۔ عرفہ کیا یہ سب؟ شارب اب لاؤنج کے وسط میں پہنچ چکا تھا اور دونوں کو گھور رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے شارب بھائی، یہ عرفہ کو شوق ہو رہا تھا دنگل کرنے کا۔ نعیم نے اپنی گردن بچا کر تمام الزام اس کے سر رکھ دیا۔ کیوں جھوٹ بول کر خدا کے قہر کو آواز دے رہے ہو؟ اسی نے لڑائی شروع کی تھی۔ وہ اپنی لرزتی ٹانگوں کو سنبھال کر بولی، جبکہ دل میں مسلسل جلالتو کا ورد کر رہی تھی۔ نعیم چلو تم میرے ساتھ، تمہیں تو میں پوچھتا ہوں۔ اور عرفہ تمہیں اور کوئی کام نہیں سوائے لڑنے مرنے کے؟ اشارب نے باری باری دونوں کو دیکھا تو ان کے چہرے فک ہو گئے۔ سوری بھائی، آئندہ لڑائی بالکل نہیں کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اشارب نے اس کے پریشان اور شرمسار چہرے دیکھے اور صرف ڈانٹتے ہوئے اکتفا کر کے جان بخش دی۔ شکر ہے ڈانٹ پر کام ٹل گیا، ورنہ آج تو مرنے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ نعیم نے کلمہ تشکر پڑھا۔ ہاں واقعی سستے میں بچ گئے۔ وہ کہتی ہوئی دھڑام سے دادی جان کے تخت پر بیٹھی۔ اے لڑکی، دھیان سے، کیا میرا تخت توڑو گی 2 من کا بوجھ ڈال کے؟ دادی جان نے اینک کے شیشوں سے گھورا۔ اوفو دادی جان، آپ تو دشمن ہو گئی ہیں میری صحت کی۔ 55 کلو وزن ہے میرا، اور 20 سالہ لڑکی کا اتنا وزن تو نارمل ہی ہوتا ہے، وہ برا مان کر بولی۔ ہاں جس رفتار سے تم کھا رہی ہو، اگلے 24 گھنٹوں میں تمہارا وزن 2 من تو ہو ہی جائے گا۔ دادی جان نے اس کے ہاتھ میں فروٹ باسکٹ چھینی جو کچھ دیر قبل ان کی بڑی بہو رخسانہ ان کے لیے رکھ کر گئی تھی، اور عرفہ بڑی صورت سے فروٹ سے انصاف کر رہی تھی۔ اوئے ہوئے یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا۔ عرفہ نے لہجے میں مصنوعی اداسی بھرنے کی کوشش کی۔ صرف کھانے سونے پر ہی نہ رہا کرو، یہ کام کرتی ہو، یہ لڑتی جھگڑتی ہو، کبھی ہانڈی روٹی بھی کر لیا کرو۔ جانتی ہو شارب کیسا ہے؟ اس معاملے میں ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کرتا۔ دادی جان اپنے پسندیدہ موضوع کی طرف گئی تو وہ چڑ گئی۔ آپ مجھے مرنے سے پہلے نا جہنم کا نقشہ دکھا کر نہ ڈرایا کریں، بعد میں تو جو ہونا سو ہونا، پہلے ڈرا کر جان آدھی کر رکھی ہے۔ اوپر سے وہ موصوف آتے جاتے گھورنے کا پیریڈ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں۔ عرفہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھی۔ پاپا مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، میری خواہش ہے میری انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کی کرنے کی۔ وہ ذریعہ ملک کے گھٹنے سے لگی کہہ رہی تھی۔ تو ضرور کرو بیٹا، منع کس نے کیا؟ نہیں میں نا، وہ متوجہ ہوئے، نہیں میں نا، وہ منع کرتا ہے مجھے، وہ بس ہو رہی۔ وہ کیوں منع کر رہا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے دیکھا، پھر مسکرائے۔ عادتاً تنگ کر رہا ہوگا، جبکہ شارب خود کل شام تمہارے لیے ایڈمیشن فارم لے کر آیا۔ ریئلی؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، وہ خوشی و حیرت میں بولی۔ اب وہ آ جائے تو اس سے مشورہ کر کے مضمون سلیکٹ کرنا۔ پاپا کے کہنے پر اس نے مارے باندھے سر ہلا دیا۔ کس سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہو تم؟ دوسری صبح ناشتہ کرتے ہوئے شارب اچانک سر اٹھا کر اس سے پوچھا۔ اب پھنس گئی، عرفہ نے بے دلی سے توس کترتے ہوئے سوچا۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر شارب خود ہی بولا، ایسا کرو ماس کمیونیکیشن یا IR میں ماسٹرز کر لو۔ اس کی انگلش لٹریچر رکھنے والی خواہش پر آرام سے پانی پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میرا انٹرسٹ انگلش لٹریچر میں ہے، وہ کچھ احتجاجی انداز میں بولی۔ اس حوالے سے تمہاری پروگرس اتنی ایکسیلنٹ نہیں جتنی ہونی چاہیے، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹرز کرو۔ انہوں نے اپنی قابلیت کا روب ضرور جھاڑنا ہوتا ہے، وہ جذبز ہوئی۔ اشارب ٹھیک کہہ رہا ہے، ذریعہ ملک تو اپنے بھتیجے کی کسی بات پر نہ کر ہی نہیں سکتے تھے نہ، اور وہ جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں اسے گھر ہی بٹھا لیا جائے گا، سو مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق مجھے دل سے اس بات میں ہلا دیا۔ یہ اور بات کے دل میں 1000 سلواتیں شارب احمد کو سنا دی تھی۔ اوئے ہوئے بھائی تو اتنے سخت ہیں لڑکیوں کے گھر سے نکلنے کے معاملے میں، تمہارے لیے کیسے مان کے کو ایجوکیشن میں پڑھنے کو؟ یسریٰ کی حیرانی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی پچھلے سال اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی بات پر شارب نے کیسا ڈانٹا تھا، حالانکہ ابھی سال پڑھا تھا اس کے 4th ایئر کے ایگزامز میں۔ میں اس کو عائشی تو بیان کر بیٹھی تھی پہلے سے، بیچارے خود تو اتنے کوالیفائڈ ہیں، سوچتے ہوں گے پڑھی لکھی بیوی انہی کی شان میں اضافہ کرے گی۔
عرفا نے اپنا خیال ظاہر کیا. صرف پڑھے لکھے ہونے سے کیا ہوگا, شکل و صورت بھی تو ہونی چاہیے. سونیا کے کہنے پہ اس کے تیور بگڑے. اوئے ہوئے, ضروری نہیں اگر تم کم صورت ہو تو مجھ جیسی خوبصورت اور نازک اندام حسینہ سے جلنا شروع کر دو. ماں صدقے چلی جاوے. وہ خود کو ایشوریہ سے تھوڑا کم ہی سمجھتی تھی. شکر تھوڑا گھٹ سمجھ دی ہے. ہائے اللہ, سونیا نے دہائی دی. یاد رکھو کہ میں مستقبل میں تمہاری نند کے عہدے پر فائز ہونے والی ہوں. یاد دہانی کروائی اس نے. اور تم بھی یاد رکھو, میں بھی تمہاری بھابھی بننے والی ہوں. عرفا نے بھی شو ماری. بھائی کو ایسی پٹر پٹر بولنے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں. یسرا نے بہن کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں کودنا ضروری سمجھا. بھائیوں کو شادی کے بعد وہی اچھا لگا کرتا ہے جو بیوی کو اچھا لگتا ہے. عرفا بڑے سٹائل سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولی. اس لڑائی بحث سے بہتر ہے تم تینوں کچن کا رخ کر لو, کیونکہ شامت اعمال اس وقت ڈائننگ ٹیبل کا رخ کر چکی ہے. طلحہ نے بڑے وقت پر انہیں اطلاع دی. ہائے, یہ قیمہ مٹر تو لگ گئے. سونیا پتیلی سے ڈھکن اٹھاتے بولی. اور میرے چاولوں کا بھی دلیا بن چکا ہے. یسرا نے بھی سر پکڑا. یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے, نہ تم باتوں میں لگاتی نہ ایسا ہوتا. سونیا بازو کمر پر ٹکائے خون خوار انداز میں اس کی سمت موڑی جو مدد سے چلے قیمہ مٹر سے مٹروں کے دانے چن کر کھا رہی تھی. اب خود تمہیں پکانے کا سلیقہ نہیں تو میرے سر الزام تو مت رکھو. وہ خفگی سے کہتے ہوئے دل میں خاصا خوش ہو رہی تھی. اچھا موصوف مجھے تو ڈانٹتے رہتے ہیں, آج پتہ چلے گا اپنی بہنوں کو بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے. ہوئے ہوئے, آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے کھانے کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے. تم تینوں کیا کر رہی ہو ادھر گھسی ہوئی, اگر بر وقت کھانا تک نہیں مل سکتا. وہ دروازے کے بیچ کھڑا تھا. سونیا فوراً فریزر کھول کر جانے کیا کرنے لگی کہ گردن بالکل اندر گھسا لی. یسرا دلیا بنے چاول یوں ہی چھوڑ کر سلاد بنانے لگی, اور وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی تھی. قیمہ مٹر میں چمچہ گھسیڑے اتنے میں عقابی نگاہوں سے وہ تازہ ترین کارنامہ ملاحظہ کر چکا تھا. ہائے, سونیا نے بڑے موقع پر آگے بڑھ کر لمبی ہائے کی. اوئے ہوئے, من لگتا الزام میرے تے آ گیا. یہ کیا کر دیا تم نے عرفا, سالن تو سارا نیچے لگا اور چاول کھیر ہو گئے. بھائی کا پتہ ہے نا انہیں, ذرا بھی خبر ہوگی کہ سب تم نے کیا تو. سونیا دانستہ اونچی آواز میں بولی کہ شارب سن لو. وہ دم بخود سونیا کی کتر کتر چلتی زبان اور شارب کی تلملاہٹ دیکھ رہی تھی. کمینی, جیسے پتہ ہی نہیں کہ ہلاکو خان پیچھے کھڑا ہے. اس نے دل میں کوسا. کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں کہ کچن میں ہوتے ہوئے اپنا دھیان صرف چولہے کی طرف رکھا کرو, مگر نہ جی, کوکنگ کرتے ہوئے بھی تمہیں علی ظفر اور عاطف اسلم کی تقابلی جائزے کی فکر رہتا ہے, یا شاہ رخ خان اور ٹام کروز کو ڈسکس کرنے کا. یسرا بھلا کیوں پیچھے رہتی, اور اس صاف دھاندلی پہ اس کی تو سٹی گم ہوگی. صرف ڈگریوں کا انبار لگا دی جو اپنے نام کے آگے. کبھی کہا ہو تو معلوم ہو کہ کام کیسے ہوتا ہے. کتنے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے پلٹا تھا, جبکہ سونیا اور یسرا فوراً موقع پاتے بھاگ نکلی اس کی متوقع خفگی سے بچنے کو. ویسے دور فٹے منہ تڑے دونوں دیتے. سمجھتی کیا خود کو, کتنے آرام سے اپنا کیا تھا میرے کھاتے میں ڈال دیا. کوئی بات نہیں, ایسے چھوڑنے والی تو میں بھی نہیں, بدلا لیا تو کہنا. وہ منہ پر ہاتھ پھیر کر بولی. دیکھو عرفا, تم ہماری اکلوتی کزن ہی نہیں بلکہ بہت پیاری دوست ہے. سب سے بڑھ کر شارب بھائی کے تعلق کو دیکھا جائے تو ہماری سویٹ سی بھابھی جان ہو. آخر ہم تمہارے سوا کسی کے پاس جائیں بھی کیوں. یسرا نے بڑے ڈرامائی انداز میں سے رام کرنے کی کوشش کی. دور فٹے منہ, میرنا تو کوئی ایسا کرے میں تو منہ نوچ لوں پڑ کے. نہیں, منہ نہیں نوچو, دفعہ ہو جا کے. تم اتنی پیاری اور سمجھدار ہو, تمہاری بات کو رد کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تم ہی ہمیں اجازت دلوا سکتی ہو. سونیا نے بھی چاپلوسی کی حد کر دی, جبکہ وہ ہنوز سپاٹ تاثرات لینے اجنبیت سے دیکھے جا رہی تھی. اگر سے کمینہ سا دل اندر سے خود کو سویٹ, پیاری اور سمجھدار کے القاب پاتا دیکھ کر بلیوں بلکہ کتوں کے مانند اچھل رہا تھا. آخر تعریف و خوش آمد ہر انسان کی مت مار دیتی ہے, مگر وہ بھی کچھ دیر موڈ دکھانا چاہتی تھی. دیکھو نا, ہم اتنی دفعہ سوری کر چکی ہیں اپنے کل والے رویے پر, اب تو تمہیں مان جانا چاہیے, ورنہ ہم بھی کوئی ایجوکیشن کے لاکھوں نقصانات اور کمزور پہلو بیان کر کے تمہاری یونیورسٹی جانے کا خواب چکنا چور کر دیں گے. سونیا زیادہ دیر مصنوعی خوش آمد نہیں کر سکی اور روایتی انداز پر اتر آئی, تو اسے بھی خود کو چوکنا کر کے اپنا مزاج دکھانا پڑا. تم میرا یونیورسٹی جانا بند کروانے کی فکر چھوڑو اور اپنے کالج کی فکر کرو. 1 مہینے کے اندر اندر کالج بند اور شادی پیریڈ اٹینڈ کرنا پڑا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. تم اس قابل ہی نہیں کو ہمارے جینس بھائی سے بیاہی جاتی. یہ تو ہماری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ تم جیسی نکمی ہڈ حرام اور طوطا چشم لڑکی کو ترس کھا کر مانگ لیا. اوئے ہوئے, یسرا نے خالص نندوں والے لب و لہجے میں بولی. یہ تم تینوں کو مستقبل کی پریکٹس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. فات ناگواری سے انہیں دیکھتے ہوئے لاؤنج میں رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھا. اور تمہیں چگل خوری اور کنسوئیاں لینے کے علاوہ کوئی کام نہیں, عرفا بولی. مجھے ایسا کوئی شوق نہیں, تم باتیں تقریر کرنے کے انداز میں کر رہی تھی. اب اٹھو ادھر سے, مجھے کام کرنے دو, فات تحکم امیز انداز میں بولا. فات بھائی, آپ میں بھی اشارب کی طرح مغروریت اور اکھڑ پن آتا جا رہا ہے. عرفا نے شکوہ امیز انداز میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا. جو بندہ فضول کوئی اور خوامخواہ کی شوق مزاجی سے دور ہو تمہیں مغرور لگنے لگتا ہے. فی الحال میں تمہارا بھام دور نہیں کر سکتا. مجھے اپنے پروجیکٹ سے متعلق کچھ اہم گفتگو شارب اور طلحہ سے شیئر کرنی ہے, اس لیے تم لوگ کچھ دیر کے لیے لاؤنج خالی کر دو. فہد سنجیدگی سے کہتا انہیں دیکھنے لگا. اوکے, لیکن آپ کو ہمارا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا. سونیا بولی. کون سا کام, جلدی کو. فہد سیدھا ہوا. ہماری کلاس فیلو اپنی برتھ ڈے پارٹی ارینج کر رہی ہے کلفٹن سی بریز میں, وہاں جانے کی اجازت چاہیے. یسرا نے مدعا بتایا.
کب اور کس وقت؟ اشارف جو لاؤنج میں داخل ہوتے وقت ان کی فرمائش سن چکا تھا سنجیدگی سے بولا، آج رات 12 بجے۔ جواب عرفا نے دیا، جس پر وہ سٹ پٹا گئی۔ آج تو تم لوگوں نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ نہ تو ایسی دوستیاں پالنے کی ضرورت ہے نہ ایسی بیتوکی پارٹیز میں جانے کا سوچنے کی۔ اجازت سے مہذب لڑکیوں کے یہ اتوار نہیں ہوتے۔ مجھے دوبارہ یہ بات کہنی نہ پڑے، اشارف سختی سے بولا۔ مگر بھائی، یسرا نے کچھ کہنا چاہا تو فہد بول پڑا، اشارف ٹھیک کہہ رہا، اور اس قسم کی بات کہنے سے پہلے تمہیں اپنی بات کی حساسیت کا اندازہ خود ہونا چاہیے۔ رات 12 بجے ہوٹلز میں پارٹیز اٹینڈ کرنے والے ماحول ہیں لڑکیوں کے لیے؟ میں تو کبھی ڈے پارٹیز میں بھی نہیں گئی، کلاس فیلو سے دوستی بس کالج کے گیٹ کے اندر ہی، نہ زیادہ فرینک ہوئی نہ کسی کو ہونے دیا۔ عرفا معصومیت سے بولی، اوہ ہوئے کیسا بدلہ لیتا ہے۔ لڑکیوں کو ایسا محتاط رویہ رکھنا چاہیے کہ یہی احتیاط پسندی کردار بری سمت بہنے سے روکتی ہے۔ اشارف نے در پردہ سے اس کی تائید و توصیف کی تھی۔ وہ یوں تو فخر سے گردن اکڑائے نے دیکھتی اٹھی جیسے آسکر ایوارڈ جیت کر جا رہی ہو، اور وہ دونوں دل ملا کر اسے بری طرح کوستی وہاں سے نکلی۔ اب وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، آخر وہ ان دونوں کو پیاری بھی تو بہت تھی۔ اوئے ہوئے صحیح ہے نا، تو چترو چتری چلتا رہتا۔ بڑی محنت سے اس نے خود کو تیار کیا تھا، آخر پہلا دن تھا یونیورسٹی میں۔ وہ سوٹ جو اس نے منزلی خالہ کی آبدہ کی شادی پر بنوایا تھا وہی پہنا تھا۔ نفیس سے میک اپ کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مکمل طور پر مطمئن لگ رہی تھی۔ پوائزن سپرے کرے اس نے پھر سے خود کو دیکھا۔ تمہاری تیاری ختم ہونے میں آئے گی کہ نہیں؟ اشارف جھلائے ہوئے انداز میں کہتا اندر آیا تو کمرے کے وسط میں ہی ٹھٹک کر رکا۔ ہائے، بالکل شاہ رخ خان جیسے سٹائل میں دیکھ رہا ہے، میں لگ بھی تو ایشوریا رائے رہی ہوں۔ اوئے ہوئے تیری ایشوریا پر اخنے کڈے گا۔ اس نے گندھے پہ پڑے بالوں کو دھیرے سے چھٹکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ یہ تم ہی ہو؟ انگشت شہادے سے اس کی نکلی پلکوں کو چھوتے ہوئے بولا۔ میری خوبصورتی نے شاید دماغ پر اثر کر دیا۔ خوش فہمی کے شکار وہ شرماتی بولی، میں ہی ہوں اور آپ کے ساتھ یونیورسٹی جا رہی ہوں، کہ آپ کو میری تیاری دکھائی نہیں دے رہی؟ تیاری دیکھ کر ہی تو حیران ہوں، یہ یونیورسٹی جانے والا حلیہ تمہارا یا ڈانس پارٹی والا؟ چلو 5 منٹ میں منہ دھو کے لباس تبدیل کر کے انسانوں والے حلیے میں آؤ، 1 منٹ بھی اوپر ہوا تو یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سختی اور ناگواری سے کہتا وہ کتنا بیگانہ اور اجنبی بنا ہوا تھا۔ کمینیا کہہ رہی تھی کہ بھائی تمہیں ایسے حلیے میں دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھیں گی، اس ہلاکو خان نے تو میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ ہائے، اتنا میک اپ ضائع ہو گیا۔ وہ تلملاتی منہ بسورتی چینج کری تھی۔ وہاں جا کر زیادہ دوستیاں گانٹنے یا ہنسی ٹھٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بلا وجہ یہ بتانے کی کوشش بھی مت کرنا کہ ہمارا آپس میں کوئی تعلق یا ریلیشن ہے۔ صرف آج میرے ساتھ جانا، کل سے تم بابا جان کے ہمراہ میں تنہا جاؤں گا، سن لیا تم نے؟ وہ اسے راستے میں سمجھاتا چاہ رہا تھا، اور عرفا سبھی مکمل تابعداری سے سر ہلا رہی تھی۔ اس کے ڈاکومنٹس کو جمع کروانے کے بعد چالان وصول کرنے اولڈ کیمپس جانا تھا۔ اسے نسبتاً تنہا گوشے میں بٹھا کر وہ خود اولڈ کیمپس جانے لگا۔ میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے ہمراہ لے جائیں۔ وہ گھبرائی۔ اتنی دھوپ اور گرمی میں تم کہاں اولڈ کیمپس تک کا فاصلہ طے کر پاؤ گی؟ ایسا کرو، یونیورسٹی کے آرٹس لابی میں بیٹھ جاؤ، وہاں بہت لڑکیاں ہوں گی۔ اشارف رسان سے کہتے ہوئے اسے لیے آرٹس لابی کی جانب بڑھا۔ یہیں پہ اس نے بہت سی لڑکیوں کو گردن موڑ کر اشارف کو دیکھتے پایا۔ جہاں سے وہ گزر رہا تھا اسے 27 میں اس نگاہوں کی توجہ رہی تھی، اور اپنے وجیز سراپے محتاط فطرت کی بنا پر وہ اس توجہ و توصیف کے قابل بھی تھا۔ یہ بات عرفا سبیح بخوبی مانتی تھی۔ اشارف اولڈ کیمپس سے واپس آئے تو وہ کہیں نہیں تھی۔ ہے بھی بے وقوف سی۔ وہ جب کافی دیر اس کو نہیں پا سکا تو فکر مند سا ہو گیا۔ پھر یوں ہی خیال آیا کہ ہر وقت کھانے کی شوقین وہ کیفیٹیریا نہ پہنچی ہو۔ ادھر کا رک کیا تو کیفیٹیریا کی خوبصورت عمارت کی بیرونی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی رکا۔ 5-6 اپنے جیسی عجیب و غریب لڑکیوں کے ہمراہ وہ مدد سے چپس کا پیکٹ پکڑے آ رہی تھی۔ اس کی ساتھی لڑکیاں ایک دم اپنے سامنے ہینڈسم لڑکے کو پا کر کمبل ہونے لگی، مزید پتہ چلنے پر کہ وہ عرفا کا فرسٹ کزن ہے۔ ان کی خوش مزاجی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ اشارف نے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور سوشل سائنس کی ڈپارٹمنٹ سیڑھیوں پر آ کر دم لیا۔ جب میں سمجھا کے گیا تھا کہ اپنی جگہ سے ہلنا مت، اور نہ یوں کسی جانے انجانے سے مغز ماری کرنے لگ جانا، تو تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مصیبت سر لے لی ہے میں نے تمہارا یہاں ایڈمیشن کروا کے۔ وہ آرام سے بولتے ہوئے آخر میں چڑ کر رہ گیا۔ اب وہ بیچاری اتنی محبت سے ساتھ آنے دینے کو کہہ رہی تھی، میں کتنا انکار کرتی؟ ویسے بھی مجھے بھوک لگ چکی تھی۔ صبح آپ نے جلدی جلدی کا شور میں جا کے ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرنے دیا۔ عرفا کے کہنے پر وہ گھورتے ہوئے بولا، 3 انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ 2 پراٹھے اور دودھ پتی کا بڑا کپ لے کر بھی تم ڈھنگ کا ناشتہ نہیں کر پائی؟ پھر تو تمہیں مجھے حلوائی کے ہوٹل میں کڑھائیوں کے پاس بٹھا دینا چاہیے۔ اب مجھے پتہ لگا چلا کیوں میں کھایا پیا لگتا نہیں۔ اگر نوالے گنے جاؤ تو صحت کے خاک بنے گی۔ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اوئے ہوئے، چلنے کا ارادہ یا زندگی یا رات یہیں گزارنی ہے؟ اشارف کچھ طنزیہ انداز میں بولا۔ آپ تو دن گزارنے نہیں دے رہے۔ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ ایڈمیشن ٹیسٹ کلیئر کر کے وہ باقاعدہ طور پر آئی آر ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ بن چکی تھی۔ اشارف چونکہ ایم بی اے کے فائنل ایئر میں تھا اور اس کی عرفا سے کلاسز بھی مختلف ٹائمنگ رکھتی تھی، سو آنے جانے کا شیڈیول بھی قطع نہ لگتا۔ عرفا کو پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری فہد نے لے لی تھی کہ اس کی آفس ٹائمنگز یہی تھی۔ کلاسز کا آغاز ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک باقاعدہ طور پر اپنے ڈپارٹمنٹ میں حاضر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ فہد کے ہمراہ یونیورسٹی پہنچ چکی تھی اور کسی سے واضح جان پہچان نہ ہونے کی وجہ سے
ہم انکوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑی تھی اور پیئرس کی شکل میں بکھرے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی. آئی آر ڈپارٹمنٹ کے سامنے بنے لان سے اپنے گروپ کے ہمراہ گزرتے اشارب نے اسے پریشان کھڑی دیکھا تو اپنے گروپ ممبر سے کچھ کہتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھا. چلو تمہارے ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر آؤں. بہت عجلت میں وہ بولا. وہ لوگ مجھے دیکھ کر کچھ کہیں گے تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے دریافت کیا. کیوں، تم نے بم بلاسٹ کیا یا کسی کو قتل کر کے بھاگی ہو؟ وہ چڑا. نہیں، انفیکٹ وہ اسٹوڈنٹس کی فرسٹ ایئر فول بنا رہے ہیں نا، اس لیے پوچھ رہی ہوں. اس نے وضاحت دی. تو تم اس ڈر سے کلاس میں نہیں جاؤ گی؟ ڈرو مت، یہ تو بہت بے ضرر سی ایکٹیویٹی ہے اور ہر آنے والے کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا مقصد کسی کی تصدیق تھوڑا دل لگانے کے لیے اور اجنبیوں کو یونیورسٹی کیمپس کے ماحول سے آشنا کرنے کو ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ. اشاری بہت سلیقے سے سمجھا رہا تھا. کلاس میں تو چلی جاؤں گی، لیکن آپ انہیں بتا دیجیے گا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو سر کھول کر رکھ دوں گی. وہ وارن کرتے ہوئے بولی. اوکے، بتا دوں گا، تم چلو تو صحیح. اشارب زیر لب مسکرایا اور اشارب کی تسلی کے باوجود 11 بجے پوری فائنل ایئر ان کے ڈپارٹمنٹ میں گھس آئی اور سب کو ڈائس پہ بلا کر تعارف لیتے ہوئے الٹے سیدھے سوالوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا. وہ کتاب چہرے کے آگے کی خود کو چھپانے کی حت المکان کوشش کر رہی تھی، مگر فائنل ایئر کے وحید کی اس پر مسلسل نظر تھی. بلاخر عرفہ کو اسٹیج پہ بلا لیا گیا اور امداد طلب نگاہوں سے بے نیاز کھڑے اشارب احمد کو دیکھنے لگی، جو اب اس کی ہوائیاں اڑاتی صورت کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور کندھے جھکا کر کچھ کہنے سے معذرت کر لی. آپ کی صورت اتنی معصومیت اور خوبصورتی برس رہی ہے کہ ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. بس ایک نظم سنائے اور سیٹ پر واپس چلی جائیں. وحید اسے بغور دیکھ رہا تھا اور فائنل ایئر ہو کر رہی تھی. وہ روحانسی ہو رہی تھی. شاعری تو اسے گٹھی میں ملی تھی، سینکڑوں اشعار زبانی یاد تھے، مگر یوں سب کے سامنے سنانا اتنا حوصلہ بھلا کہاں سے لاتی، وہ بھی اشارب احمد کے روبرو جو شاعری کو دنیا کے فضول ترین شے مانتا تھا. چلے نظم بھی نہ سنائے، نام بتا دے. رائت میں حد درجہ اضافہ ہو گیا. عرفہ صبی، وہ دھیرے سے بولی. واہ، کیا گلابوں کی مہک اور ساحلوں کی ٹھنڈک پھیلی ہے. فائنل ایئر کا عاطف بولا. اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے. اشارب نے دھیرے سے واپس جانے کا اشارہ کیا. وہ لمحے بھر میں وہاں سے بھاگی، پھر سب کے زور لگانے کے باوجود اس نے جھکا سر اٹھایا، نہ کچھ بولی. کئی دن سے مسلسل آنے کے باوجود وہ خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی. اپنے آپ کو بہادر شو کرنے کے باوجود اتنے سارے میل اسٹوڈنٹس میں اس کی بہادری ہوا ہو جاتی. لیکن اشارب کے دوست کی ایک بہن اور کزن نے آئی آر ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیا تو عرفہ کی ان سے بہت اچھی دوستی فرینڈشپ ہو گئی. اب اکثر ایک ساتھ آتی جاتی تھی. آئی آر میں ماسٹرز کے شوق اور دیگر یکساں خیالات و آئیڈیاز کے رجحان نے انہیں ایک دوسرے سے بہت قریب کر دیا. اشارب کو اس کی طرف سے کچھ سکون سا ہوا کیونکہ فرسٹ سیمسٹر میں خلاف توقع عرفہ کی کارکردگی بہترین تھی. سیکنڈ سیمسٹر کی تیاری کے ساتھ عرفہ نے یونیورسٹی کی نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے اعتماد میں بہت اضافہ ہوا اور اب ڈرنے جھجکنے کی بجائے وہ کھل کر ہر موضوع پر ہر شخص کے ساتھ بول سکتی تھی. اشارب احمد اس کا سامنا اکثر رہتا تھا کہ ڈپارٹمنٹ سے الگ ہونے اور کلاسز کے اوقات کی وجہ سے وہ روزانہ مل نہیں سکتے تھے. گھر میں بھی کم و بیش یہی روٹین تھی. دونوں اپنی اپنی اسٹڈیز میں گم، صرف کھانے کے ٹائم کمرے سے نکلتے. اگرچہ اس شیڈول میں اشارب احمد اپنی بیرونی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم نکال لیتا تھا. جم خانہ جانا، ٹینس کورٹ کا چکر لگانا، پھر روزانہ کی آؤٹنگ، جاگنگ، اور کبھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا. یونیورسٹی میں بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا. کلاس کا سیئر ہونے کے علاوہ وہ یونیورسٹی کی ڈرامیٹک سوسائٹی کا صدر بھی تھا. بہت قابل اور پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ جو اساتذہ اور کیمپس کے تمام اسٹوڈنٹس میں مقبول تھا. اس کی سب سے بڑی شخصی خوبی اس کا متوازن رویہ تھا. وہ ایلیٹ کلاس کا ہونے کے باوجود ہر درجہ کوآپریٹو تھا. اچھا، ایڈیاں خوبیاں والا. عرفہ صبی پر جیسے اس کی شخصی پرتیں کھلتی جا رہی تھی، وہ تحیر کا شکار تھی. ذاتی زندگی میں مغرور اور ریزرو نظر آنے والا بندہ بیرونی سطح پر بہت پرخلوص اور متوازن شخصیت کا مالک تھا. ان کی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں مباحثہ تھا اور دیگر یونیورسٹیز کے مد مقابل اپنی یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اشارب احمد نے یہ مباحثہ جیت لیے. عرفہ کو دلی خوشی ہوئی کہ جیتنے والا اس کا بہت کچھ تھا، اور اشارب احمد سے نسبت طے ہوتے وقت جو غصہ اور ناگواری اس پر طاری تھی اب بڑی خاموشی سے طمانینت اور رضامندی میں بدل چکی تھی، اور یہ تبدیلی گھر میں بھی سب نے نوٹ کر لی. عرفہ، تم کسی سائیکیٹرسٹ کو جوائن کر چکی ہو؟ نعیم نے اپنی اکاؤنٹس بک سے سر اٹھاتے ہوئے اچانک پوچھا. نہیں تو تم نے یہ کیوں کہا؟ بولجھن ہمیں لہجے میں بولی. پھر آئی آر کی بجائے سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دیا. نعیم نے جواب دیے بغیر اگلا سوال کیا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھے طریقے سے بولو، وہ زی چو کر بولی. تھینک گاڈ تم تو بالکل ٹھیک ہو، اپنے سٹائل میں آ رہی ہو. میں سمجھا شاید یونیورسٹی جا کر شعور آ گیا جو پہلے کی طرح بات بات پر کاٹ کھانے کو نہیں دوڑ رہی ہو، نہ اشارب بھائی کے ذکر پر موڈ آف کر کے اٹھ جاتی ہو. واقعی عرفہ تم بہت چینج ہو گئی ہو. سنجیدہ، پڑھاکو اور لیے دے رہنے والی عرفہ، جبکہ پہلے والی عرفہ آج کے عرفہ کے مقابلے میں بہت اچھی تھی. لڑتی جھگڑتی، سب کے ساتھ چھینا جھپٹی کرتی، ہر دم شوخیوں سے بھری ہنستی رہتی. اب تو تم ہمارے پاس بھی بہت کم بیٹھتی ہو. یسرا نے اسے بہت غور سے دیکھا. اشارب بھائی نے وہاں سہما کے خون خشک کر رکھا ہوگا. یوں نہ بولو، یوں نہ ہنسو، ایسے کپڑے نہ پہنا کرو. وہ تو گھر میں بھی اتنا چیک رکھتے ہیں، وہاں کیسے سے آرام سے پڑھنے دیتے ہوں گے. سونیا بھی ہمدردانہ لہجے میں بولی. اشارب نے مجھے یونیورسٹی میں کبھی نہیں کچھ کہا، بلکہ ہمارا تو وہاں آمنا سامنا بھی کئی روز بعد ہوتا ہے.
اسٹڈیز کی مصروفیات اتنی ہے کہ پھر ہمارے ڈپارٹمنٹس بہت دور دور ہیں، ایک دوسرے سے کام کی بات بھی بہت عجلت میں ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کیا ہوگی۔ عرفہ کا لہجہ پرسکون تھا۔ ویسے تبدیلی صرف مجھ میں تو نہیں آئی، تم بھی تو بدلی ہو۔ وہ پہلی جیسی مخصوص نندوں والی جلبلاہٹ، لگائی بجائی سب غائب ہے، عرفہ نے ابھی نے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب تو فراغت کے مشغلے تھے، ویسے بھی تمہاری تلملاہٹ غصہ دیکھنے کو ہم ستاتے تھے، ورنہ منندیانہ اور بھابیانہ رویے خدا محفوظ رکھے ان سے، اور باہمی یکان کو تو محبت کا خوگر بنائے رکھے۔ یسرا نے خلوص دل سے دعا مانگی۔ اشاری بھائی سے تمہاری چڑ بہت مزہ دیتی تھی، اور ہم گھنٹوں سر جوڑ کر تمہیں مزید چڑھانے کے منصوبے بنایا کرتی تھی، پھر تمہارے غصے سے ڈر کر پورا دن تم سے چھپتی پھرا کرتی تھی۔ سونیا یاد کرتے ہوئے ہنسی۔ ٹرائفل اور نرگسی کوفتوں کی کتنی مزیدار مہک آ رہی ہے۔ عرفہ نے کچن کی طرف دیکھا۔ فہد و طلحہ کی فرمائش پر بن رہے، ساتھ اسپائسی نگٹس بھی ہیں۔ امی جو کچن سے نکلتے ہوئے اس کی بات سن چکی تھی، انہوں نے بتایا۔ کب تک تیار ہوں گے؟ عرفہ نے بے چینی سے پوچھا۔ 2 گھنٹے تک، مگر تمہیں کھانا شام کو 8 بجے ملے گا۔ بے تکا کھا کھا کر وزن کا اضافہ کریو۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا حکمت اور صحت کی نشانی ہے۔ تاری چاند والے سٹائل میں امی بولی تو اس نے منہ بسور لیا۔ بولنا پہلے چھوڑ چکی ہوں، اسٹڈیز کے باعث سونے کو بھی چند گھنٹے ملتے ہیں۔ پہلے یونیورسٹی پھر لائبریری، وہاں سے تھک کر آؤ تو اسٹڈی روم میں گھس کر انٹرنیشنل ریلیشنز پر مبنی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپاؤ۔ اتنا کچھ کرنے کے دوران جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اسے بھی تو درست کرنا۔ پیٹ بھر کے کھانا نہیں تو پڑھنا کیسے ہوگا؟ عرفہ کا نان سٹاپ لہجہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ خبردار جو کسی نے میری پوتی کے کھانے پینے پر نظر رکھی، اسے ہر چیز دیا کرو، اور بہو روز بادام خشخاش مغز بھگو کر دودھ میں پیس کر اسے صبح شام پلایا کرو۔ اتنا دماغ خرچ کرتی ہے بچی تو دماغی صحت بھی ہونی چاہیے۔ بڑی اماں تسبیح روک کر تحکم امیز انداز میں بولی۔ اوئے ہوئے، بڑی اماں تو پہلے سب تو بہت ہی نظر حدیثی کھان پینتے، مگر اماں اس کی شادی بھی کرنی ہے، اور گوشت کا پہاڑ دلہن کے روپ میں کیسا لگے گا؟ کہیں شارف بھائی قاضی کو ہاں کے بغیر نہ بھاگ میں شادی حال سے۔ نعیم استزائیہ انداز میں بولا۔ کچھ شرم کرو، بہنیں گی تمہاری ایسے منہ بھر کر بدکلمات نہیں نکالا کرتے۔ بڑی اماں کا لہجہ ایسا تھا کہ بچہ خاصا شرمندہ ہو گیا، اور عرفہ اسے انگوٹھا دکھا کے مزید شرمندہ کرنے لگی۔ اوئے ہوئے، بڑے سازگار تعلقات ہو گئے بڑی اماں تے عرفہ دے، یونیورسٹی جاننا۔ پریویس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل افیئرس پر اسائنمنٹ ملی تھی۔ عرفہ کی اس معاملے میں معلومات کچھ خاص نہیں تھی، سدرا اور زینب کا بھی یہی حال تھا۔ شوبز، آرٹ اور گلیمر کے مختلف پورشنز اور شعبوں کے متعلق ان کی معلومات بے حد اپ ٹو ڈیٹ تھی، مگر اپنے میجر سبجیکٹ سے متعلق کارکردگی غیر حوصلہ افزا۔ ایسا کرتے ہیں، لائبریری سے پرانے اخبارات لے کر دیکھتے ہیں اور چیدہ چیدہ افیئرس کو کوٹ کرتے جاتے ہیں۔ کچھ مدد نیٹ سے لیتے ہیں۔ اسائنمنٹ کا موضوع تو آسان ہے، بس ہماری ہڈ حرامی کچھ کرنے نہیں دے رہی۔ سدرا سچائی سے بولی۔ مجھ سے نہیں ہوتی اتنی محنت، کسی کا ترلا منت مار کے اسائنمنٹ مکمل کروا لی۔ عرفہ بیزاری سے بولی۔ محنت نہیں ہوتی تو کس حکیم نے اس فیلڈ میں ماسٹرز کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ اور ہمارا ترلا منت مارنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کام تم بہتر طور پر کر سکتی ہو۔ تمہاری حسین صورت پر فدا ہو کر ایک کیا کئی لوگ اسائنمنٹ لکھ کر دینے پر تیار ہو جائیں گے، اپنے ساتھ ہمارا بھی بھلا کر دو۔ زینب کے کہنے پر وہ اسے گھورنے لگی۔ تم دونوں کا ارادہ تو چلو، ورنہ میں تو جا رہی ہوں اپنا کام کرنے۔ سدرا اٹھی تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرفہ تم اشاری بھائی سے کیوں نہیں ہیلپ لیتی؟ اتنے ذہین اور جینیس بندے کی کزنوں منگیتے رو کر اتنا سا کام نہیں کرا سکتی؟ بزنس ایڈمنسٹریشن میں تو انٹرنیشنل افیئرس پر کام ہوتا رہتا ہے، ان کے لیے تو اسائنمنٹ 2 منٹ کا کھیل ہے۔ زینب آئی آر ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے لان کی طرف بڑھتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ اسائنمنٹ بنانا تو دور، مدد تک نہیں کریں گے۔ ان کے خیال میں پہلے نالائق ہوں، اب خود اپنے منہ سے بات کی اسائنمنٹ بنانے کی تو انہیں سند مل جائے گی میری نالائقی کی۔ کوئی بات نہیں، تم کہو تو کہاں کھپتی پھرو گی؟ پھر تم سست اتنی ہو، 2 گھنٹوں کا کام 8 گھنٹے میں کرنے والی۔ سدرا نے پھر اکسایا۔ اگر مان بھی گئے تو انہوں نے پہلے گھنٹے پھر لمبا لیکچر دینا میری کوڑ مغزی پر، پھر اپنی مدد آپ پر، پھر کہنا کہ لاؤ بنا دوں، اور اس وقت تک غصے و شرمندگی سے وہ حال ہوگا کہ مجھے خود کہنا پڑے گا رہنے دیجیے میں بنا لوں گی۔ کتنا جان دی ہوں۔ میری آواز مجھے لگتا ہے پھر بھاری ہو رہی ہے، زکام ہو رہا ہے مجھے آج پھر۔ عرفہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تم فرضی باتوں کو چھوڑو، کوشش تو کرو۔ سچ میرا کزن پلس منگیتے اتنا ذہین و فطین ہوتا تو مجھے نوٹس بنانے کی ضرورت پڑتی نہ اسائنمنٹ کی، وہ خود سب کرتا، میں دھون سے کرواتی۔ اس کی دوست سدرا گھاس کا تنکا اکھیڑتے ہوئے بولی۔ بس اپنی اپنی لک کی بات ہے۔ عرفہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہائے، گڈ لک تو خیر تم بھی بہت ہو، باقی نعمتوں کے ساتھ ساتھ خدا نے زندگی کا ساتھی بھی شاندار دیا۔ مجھے تو رشک آتا ہے اگر شارب احمد پر مرنے والی لڑکیوں کو معلوم ہو جائے شارب احمد نے اپنے جیون ساتھی عرفہ سبھی کو چن رکھا ہے تو تو صدمے سے ان کے ہارٹ فیل ہو جائے۔ زینب سنجیدگی سے بولی۔ عرفہ بولی کچھ نہیں، بس کندھے اچکا کر رہ گی۔ گاڑی تو آئی نہیں تمہاری ہمارے ساتھ چلو پھر۔ سدرا ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ گاڑی بابا لے کر گئے تھے، مجھے شارب کے ساتھ جانا ہے، بس وہ آتے ہوں گے۔ عرفہ نے بتاتے ہوئے شارب کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ انہیں تو میں نے آنرز کی طالبہ سبین کے آنی کے ہمراہ ڈرامٹک سوسائٹی کے ریہرسل روم میں جاتے دیکھا تھا۔ زینب کو یاد ہے، یہ سبین کے یعنی شارب احمد کے ہمراہ کچھ زیادہ نظر نہیں آنے لگی؟ سدرا چونک کر بولی۔
تم ذرا چیک رکھا کرو، اتنے مالدار اور ہینڈسم فیونسی کو کھلا چھوڑ کر آرام سے رہتی ہو، سدرا نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ میں دیکھتی ہوں شارب کدھر رہ گئے۔ وہ ولید کا مخصوص بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی۔ کامن روم کے اندر اشارب احمد مل گئے۔ سبین کے آنی اس کے ساتھ تھی۔ ان دونوں کے علاوہ شعبہ ادب، گیم سوسائٹی، ڈرامٹک کلب اور یونیورسٹی میگزین کے ایڈیٹر اور ممبران وہاں موجود یونیورسٹی کے سالانہ تقریب و ثقافت پاکستان کے متعلق ڈسکشن میں مصروف تھے۔ سبین کی آنی کچھ کہہ رہی تھی اور اشارب احمد پوری توجہ سے نہ صرف اسے سن رہا تھا بلکہ دیکھ بھی رہا تھا۔ عرفہ کو نامعلوم سی جیلسی محسوس ہونے لگی۔ اسے تو کبھی اشارب احمد نے نگاہ بھر کر دیکھا تک نہیں تھا، اتنی توجہ سے کبھی یوں براہ راست اسے بات تک نہیں کی تھی، اور یہ سب تو اس کا حق تھا جو دانستہ یا غیر دانستہ کسی اور کو وصول ہو رہا تھا۔ اندیکھی آگ میں سلگتی وہ اسے بنا کچھ کہے کامن روم کے دروازے سے ہی پلٹ آئے اور ٹیکسی کروا کے اکیلی گھر آ گئی۔ تمہیں تو اشارب کے ساتھ آنا تھا؟ لاؤنج میں بیٹھی یسرا اسے دیکھتے چونکی۔ ان کی مصروفیت اتنی شدید تھی کہ ٹائم ہی نہیں تھا، میں گھنٹہ بھر انتظار کر کے خود آ گئی۔ وہ بیگ کارپٹ پر پھینکتے ہوئے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ تو تم ولید یا طلحہ کو فون کر دیتی، وہ گاڑی اور ڈرائیور بھیجوا دیتے۔ امی مینگو اسکواش کا گلاس اسے دیتے ہوئے بولی۔ کیا تھا، وہ دونوں سائٹ وزٹ پر تھے اور سیل آف کر کے رکھے تھے، وہ چڑھ کر بولی۔ آپ نے ایسے غیر ذمہ دار شخص کو مجھے لانے کا کیوں کہا جسے ذمہ داری کا پورا کرنے کا احساس تک نہیں؟ وہ خالی گلاس امی کو پکڑاتے ہوئے بولی۔ عرفہ تمیز سے، تمہارا ہونے والا شوہر ہے وہ، امی نے ڈپٹا۔ ہونے والا بھی ہوا تو نہیں ہے نا؟ اور میں کیوں تمیز کروں جب انہیں میرا احساس تک نہیں؟ پورا گھنٹہ وہاں پاگلوں کی طرح کھڑی رہی اور ان کی مصروفیت ختم ہونے میں نہیں آ رہی۔ ساری یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی، میں اکیلی لڑکی آتے جاتے آوارہ لڑکوں کی اوچھی نگاہوں کا سامنا کرتی رہی، اور انہوں نے آ کر یہ تک نہیں کہا کہ میں بھی نہیں جا سکتا، تم گاڑی لے جاؤ۔ عرفہ تیزی سے بولتی اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اشارب احمد کو دیکھ کر یکدم رکی۔ پھر نظر انداز کر کے قدم اٹھانے لگی تو اس نے سخت لہجے میں پوچھا، گھنٹہ بھر تمہیں انتظار کرتی رہی، مجھے آ کر اتنا نہیں یاد کروا سکی کہ گھر جانا ہے؟ اور وہ خائف نگاہی سے دیکھ کر رہ گئی۔ موبائل تو 24 گھنٹے تمہارے پاس موجود رہتا ہے، ایک مس کال کر دیتی۔ وہ پھر بولا۔ محترمہ اتنا نہیں کر سکی اور آرام سے اکیلی بھاگی چلی آئی۔ میں وہاں پوری یونیورسٹی میں چکراتا پھرا تھا اس کی تلاش میں، کبھی لگتا گھر سے کوئی لے گیا ہوگا اور کبھی اس کی دوستوں کا خیال آتا کہ ان کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کم از کم آتے ہوئے بتا تو دیتی، اگر میں گھر فون نہیں کرتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس نے اپنا موبائل میری کال پر آف کر دیا تھا اور سوچے آج کل تنہا لڑکی کہیں آ جا سکتی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا۔ اشارب احمد غصے میں بھرا بے نکت سنا رہا تھا۔ اچھا ہوتا نا کچھ ہو جاتا، کہیں مر کھپ جاتی، آپ سب مجھ سے تنگ ہے، جان چھوٹ جاتی سب کی۔ وہ ہمارے غصے کے پیر پٹکتی وہاں سے چلے گی۔ مجال ہے کبھی غلطی مان لے یہ لڑکی، پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی، اپنی حرکتوں سے ہر وقت ہولائے رکھتی ہے۔ ناظرہ خاتون تعصب سے گویا ہوئی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے اور اس کا غصہ بھی بچا ہے۔ اگر اشارب ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور گھر کی لڑکی جو تمہاری چچا زاد ہونے کے ساتھ منگیتر بھی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا تو بچانے کوئی باہر سے نہیں آئے گا۔ تم بچے نہیں ہو کہ سمجھانا پڑے تمہیں، خود اپنی ذمہ داری کا خیال ہونا چاہیے۔ تاری جان بڑی سنجیدگی سے عرفہ کے حق میں بولتے ہوئے اپنے لاڈلے پوتے کی طبیعت صاف کری تھی۔ یسرا تم اٹھو، بہن کو کھانا دے کر آؤ، وہ بھوکی اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ اشارب تم بھی منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، بڑی اماں تاکیدی انداز میں کہہ کر نماز اثر پڑھنے لگی۔ واہ، بڑی اماں دی تے عرفہ دی کچھ بہت ہی نہیں بن گئی۔ تھرڈ سیمسٹر نزدیک تھے، پریویس کے تمام اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے لینے لگے تھے، مگر عرفہ کا ذہن قدرے الجھا تھا۔ ایک تو بڑی اماں کی طبیعت خاصی نازک صورت اختیار کر گئی تھی، انہیں ہارٹ پرابلم تھی اور وہ ہفتہ بھر سے ہاسپٹل ایڈمٹ تھی۔ دوسری پریشانی سبین کی آنی تھی جس کی دوستی اشارب احمد سے روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑی اماں ہاسپٹل سے گھر آ چکی تھی مگر آتے انہوں نے ذریعہ ملک سے کہا تھا، بیٹا زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، بیماری چین نہیں دیتی، پتہ نہیں کون سی سائنس آخری ہو، اپنی بہن کو بلاؤ اور چند دوسرے عزیزوں کو۔ عرفہ کا اشارب سے نکاح پڑھا دو، رخصتی بے شک ٹھہر کر دینا، دوسرے بچوں کے مستقبل کا بھی سوچو۔ ولید طلحہ سے پوچھو کہیں ان کی دلچسپی ہے تو وہاں دیکھو، ورنہ اپنی بھانجیوں یا بھتیجوں کے لیے سوچو اور ان کی بھی رائے لے لو۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے تو سب سے اچھا ہے۔ اور بڑی اماں کی خواہش و اصرار کے پیش نظر اگلے ہفتے میں عرفہ سبی اشارب احمد کے نکاح میں آ گئی۔ ولید کے لیے اس کی پسند کے مطابق پھپھو کے عروج کو مانگ لی گیا تو طلحہ کی خواہش پر اس کی کلیگ ڈاکٹر رخشندہ سے رشتہ فائنل ہو گیا، جبکہ یسرا کو پھپھو نے اپنے بیٹے معاویہ کے لیے لے لیا۔ یہ سب طے ہونے کے صرف 3 ہفتے بعد ہی بڑی اماں فوت ہو گئی۔ بڑی اماں کے سخت مزاجی کے باوجود بیٹے بہوؤں سمیت پوتے پوتیاں سبھی نے محبت و احترام سے دیکھتے تھے، اور ان کی موت پر افسردہ بھی تھے۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا رش کافی تھا۔ اشارب اور عرفہ چند چھٹیوں کے بعد مسلسل یونیورسٹی جا رہے تھے کہ ایگزامز نزدیک ہونے کی وجہ سے ان کا یہ پیریڈ بہت اہم تھا۔ اس دوران اشارب احمد کی سبین کی آنی سے فرینڈ شپ میں اضافہ ہوا تھا اور اب اکثر لوگوں کے منہ پر ان کے تذکرے ملتے تھے۔ عرفہ سبین کی آنی کو اشارب احمد کی مرسڈیز اور موبائل کو پورے استحقاق سے استعمال کرتی دیکھا کرتی، اور اندر ہی اندر جلتی رہتی۔ کسی مشہور فوڈ پوائنٹ پر یا 5 اسٹار ہوٹل میں وہ ہوتے یا کسی شاپنگ ویو پر عرفہ کو ہر خبر ملتی رہتی۔ اشارب احمد کے ہمراہ روزانہ آنے جانے کے باوجود اسے مخاطب کرنا چھوڑ چکی تھی اور اس کی بیگانگی کو اشارب احمد نے بہت بری طرح محسوس کیا۔ عرفہ کے لیے دی رہنے والا اجنبی اندازے سے چبھنا شروع ہو چکا تھا اور وہ اس سے بات کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے راستے میں گاڑی سپیڈ سلو کر کے اشارب نے اچانک پوچھا تھا، عرفہ تم مجھ سے ناخوش ہو یا اس رشتے سے؟ یہ پوچھنے کا خیال آپ کو اب آیا؟
اس نے سوال کے جواب میں سوال داغا۔ ہاں کیونکہ اب تم چینج ہو گئی ہو، پہلے کے مقابلے میں تم ایسی نہیں تھی جیسی نظر آنے لگی ہو۔ آپ بھی تو ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو گئے، وہ تیکھے انداز میں بولی۔ کیسا ہو گیا؟ اشارب نے استفسارانہ انداز میں دیکھا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، خلاف توقع اعتماد سے بولتے ہوئے اسے حیران کر گئی۔ تم کسی بات کا جواب سیدھے طریقے سے نہیں دے سکتی؟ وہ چڑا۔ پہلے آپ اپنے طور طریقے سیدھے کرنے، پھر سیدھے جواب مانگے گا، اس نے کہہ کر باہر کی طرف دیکھا۔ اشارب نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی، اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے چند لمحے سے بغور دیکھا، پھر ایک تھکا تھکا سانس اپنے سینے سے خارج کرتے ہوئے لمحہ بھر سوچا، ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، تمہیں جو بھی پریشانی ہے کہہ دو، میرے کسی عمل سے ہرٹ ہوئی ہو تب بھی بتا دو، میں کتنا بھی ریزرو صحیح مگر تمہارے احساسات و جذبات کی پرواہ بہرحال کرتا ہوں، کوشش کروں گا تمہاری سیٹسفیکشن کر سکوں۔ جو نہ کر سکے تو؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ پھر تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ اشارب نے اسے دیکھا۔ میں کیا اور میرا چاہنا یا نہ چاہنا کیا؟ اگر میری چاہت کی اتنی اہمیت ہوتی تو آپ میری نظروں کے سامنے یوں کھیلنا کھیلتے۔ وہ تڑ سے بولی تو کچھ دیر کے لیے تو حیران رہ گیا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہی جو آپ سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتے، وہ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تم پہیلیوں کی بجائے صاف الفاظ میں نہیں بول سکتی ہو؟ تمہاری ان باتوں کا مقصد کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اشارب ضد ہو کر رہ گیا۔ مجھے کچھ اور نہیں کہنا، آپ گاڑی چلائیں ورنہ میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ وہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو اشارب کو بے طرح غصہ ہے، جس پر ضبط کیے وہ لب بھینچے ریش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ باقی کا راستہ بڑی خاموشی سے کٹا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے اور دیکھنے سے مکمل گریز کیا۔ خفقیانہ اور شک کا پردہ بڑے نامحسوس انداز میں ان کے درمیان حائل ہو چکا تھا اور گرانے کا روادار کوئی بھی نہیں تھا۔ ادھر رشتے خراب ہوں دے۔ اگر ہم جانتے کہ ایک دن مسند دل پر آرزو سجانے کی چاہ میں اداسی رگوں میں ڈیرے جما لے گی، اگر ہم جانتے کہ ایک دن خواب دیکھنے والی آنکھیں بصارت گنوا دے گی، اگر ہم جانتے کہ ایک دن ہنستے لبوں پہ آہیں گھر بنا لیں گی اور راہ وفا میں قدم اپنے جواب دے جائیں گے، اپنا دماغی دل کے خلاف باغی ہو جائے گا، تو ہم بہت پہلے دل کو بے آرزو کر لیتے، آنکھوں کو پتھر، ہونٹوں کو زہر سے نیلگوں کرتے، احساس برف ہو جاتا اور سوچ ساکن۔ پھر دکھ بھی نہ ہم کو اتنے لگتے، ہم بھی سب کو اچھے لگتے۔ ابھی گرمی کا موسم خاصے عروج پر تھا کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ آگے ملک ولا میں سب خصوصی اہتمام کے ساتھ رمضان مناتے تھے۔ سحر و افطاری میں مکمل ورائٹی کے ساتھ عبادات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جاتا۔ شام کی چائے اشارب افطار کے گھنٹہ بھر بعد پیتا تھا اور اسے چائے بنا کر پہنچانا عرفہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ سے بنی چائے پسند کرتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے وہ اس ڈیوٹی سے بھی کترانے لگی اور یسرا یا سونیا کے ہاتھ چائے بھجوا دیتی یا جا کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ دوسرے عشرے کے آخری روزے کو اشارب نماز تراویح پڑھ کر گھر آیا تو گھر کی تمام خواتین نماز عشاء اور تراویح ادا کر کے سو چکی تھی کہ انہیں سحری کے لیے 2 بجے اٹھ کر کام کرنا ہوتا تھا۔ سر میں درد کی وجہ سے اسے چائے کی شدید طلب ہوئی۔ کچن میں لائٹ جلنے کے ساتھ کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ سیدھا اسی جانب سے آیا، شفون کی پرنٹڈ سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ شانے پر ایک طرف لٹکائے وہ ساس پین میں بنتی چائے پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ میں اپنے کمرے میں، اور 1 کپ چائے مجھے بھی دے دینا، اور سر درد کی ٹیبلٹ بھی۔ اشارب کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا تو اس نے چونک کر دیکھا، پھر سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ عرفہ نے 2 کپوں میں چائے ڈال کر پلیٹ میں کپ رکھے، ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ، اور اس کے کمرے تک آ کر دروازہ کھلا ہونے کے باوجود دستک دی۔ اندر آؤ۔ اشارب کی بھاری آواز سنائی دی۔ چائے کا کپ اور ٹیبلٹ اس کے نزدیک رکھ کے پانی کا گلاس دیا، پھر اپنا کپ اٹھا کر جانے لگی۔ ادھر بیٹھ کر پی لو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اشارب کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ صبح بات کر لیجیے گا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے، بیٹھ جاؤ آرام سے۔ اشارب نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے بٹھایا۔ پانی کے ہمراہ ٹیبلٹ لے کر چائے کا کپ ختم کیا، پھر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے بولا، اب بتاؤ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ یوں مس بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ تم جانتے ہو تمہارا طرز عمل مجھے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اس طرح کا ریئیکشن تو تمہارا منگنی اور نکاح کے وقت بھی نہیں تھا۔ اب جب کہ ہم ایک دوسرے کی نیچر کو سمجھ چکے، اپنے درمیان موجود تعلق اور رشتے کی خوبصورت حقیقت سے بھی آشنا، پھر یہ سب کیوں؟ مجھے نہیں پتا، وہ بیزاری سے اٹھی۔ عرفہ بہتر ہے آرام سے بیٹھ کر میری بات سنو، سمجھو اور اس کا جواب دو، ورنہ مت بھولو کہ میں تمہیں زبردستی روکنے کا حق رکھتا ہوں۔ اس کا سخت لہجہ بہت کچھ پاور کر آ رہا تھا۔ عرفہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ دوسرے تمام تعلق بھلا کر تم صرف ہمارے درمیان موجود بندھن کو دیکھو، تو بھی میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ استحقاق میں لہجے میں بولا۔ تو سنیے اشارب احمد، میری ناخوشی اور بیزاری کی وجہ سبین کیانی میں آپ کی حد سے بڑی بھی انوالومنٹ ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ یہ صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، اشارب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وہم 1-2 دفعہ ہوتا ہے، ایک ہی منظر بار بار پورے ثبوت کلیئر نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ یقین بن جاتا ہے، وہ تلخی سے بولی۔ سبین میری کلاس فیلو، ہم 4 سال سے ساتھ پڑھے، پھر وہ ہماری گروپ ممبر ہے تو فرینکنس ہو جاتی ہے۔ اشارب قدر تحمل سے بولا۔ جی نہیں، میں بے وقوف اور احمق نہیں کہ آپ کی باتوں میں اور ہر پریشان نہ ہو۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ سبین کیانی اور آپ کے درمیان کیا ہے، اور یہی دوستی بڑھ کر کسی اور تعلق میں تبدیل ہونے لگی ہے، لیکن وہاں ایک بھی بندہ یہ نہیں جانتا کہ عرفہ، سبی اور اشارب احمد صرف کزنس نہیں بلکہ آپس میں نکاح کے رشتے میں
بھی بندھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ مجھے ساتھ لا سکے لے جا سکے، مگر اسے ڈراپ کرنے کا ٹائم آپ کو ہر روز مل جاتا ہے۔ مجھے ہفتے میں کبھی ایک بار بھی آپ نے پوچھا، اور وہ دن کے کئی دن آپ کے ساتھ گزارتی ہے، کیوں اور کس لیے؟ اس کا لہجہ بولتے ہوئے بھر آنے لگا تو وہ چپ کر گئی اور چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس ریلیشن کو آؤٹ کروں جو تمہارے اور میرے درمیان ہے، تمہیں پک اینڈ ڈراپ کروں اور دن کے کئی گھنٹے تمہارے ساتھ گزاروں؟ اشاری پنگشتے شہارے سے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے بولا، مجھے ایسی کوئی اوچھی خواہش نہیں ہے، اس طرح کی نوازش اپنی سی چھمک چھلوں پر کریں۔ وہ تڑک کر بولے، تو گلے شکوے کیوں کر رہی ہو؟ تم بیوی اور میری توجہ اور چاہت کی مستحق بھی، اور یقین کرو جو حق تمہارا وہ ہر صورت تمہیں ملے گا۔ میں نہ تو تمہیں بھلا سکتا ہوں نہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور اہم ترین دعا ہو، محبت ہو۔ تمہیں پریشان کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو، اعتماد کرنا رکھو کہ اعتماد اس زندگی کی طرح جو ایک دفعہ چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ اشارب کا انداز بہت دل نشیں تھا۔ جاؤ اب آرام کرو، تمام پریشان کن سوچوں کو شکوک کو ذہن سے نکال دو اور یاد رکھو کہ جو حیثیت تمہاری ہے میری دنیا میں وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تم ہو، تمہاری جگہ ہزاروں سبین کے آنے مل کر بھی نہیں لے سکتی۔ وہ اسے نگاہوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولا، اور سنو، کل سے تمہیں لے جانا اور لانا میری ذمہ داری ہے۔ عرفا نے کمرے سے نکلتے ہوئے مڑ کر اسے دیکھا، خاموشی سے باہر نکل گئی۔ ان کی ادھوری باتوں میں معنویت کی گہرائی، ان کی اجنبی آنکھوں میں صدیوں کی شناسائی، ان کی شبنمی پلکوں پر سرمئی شاموں کی رعنائی، ان کے وجود پر دلاویز سی شادابی، ان کے انداز میں ایک انوکھی سی بےتابی، ان کا روٹھنا اور ماننا عجیب، ہجر و وصل میں کچھ لمحے ان کا نصیب، پھر بھی زندگی کے سینے میں دھڑکتے دل کی ضرورت ہے۔ محبت کرنے والوں کی دوریاں اور تعلق خوبصورت ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے تمام کلاس فیلو سے ہیلو ہائی کی کہ ابھی نے عید کے بعد ہی ملنا تھا۔ اپنی دوستوں سے ملا کر وہ کیمپس کے وسیع لان میں سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھی اشارب احمد کا انتظار کری تھی۔ جانے کہاں رہ گئی مجھے 2 منٹ میں آنے کا کہہ کر؟ وہ کلائی پہ بندھی قیمتی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ تبھی اشارب نے اسے کانٹیکٹ کیا، میں یونیورسٹی کے آڈیٹوریم ہال میں موجود ہوں، یہیں آ جاؤ، تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ عرفہ اپنا بلیک لیدر کا بیگ اٹھا کر آڈیٹوریم کی جانب بڑھی۔ کلاس ونڈو سے جھانک کر دیکھا تو ایم بی اور ماس کمیونیکیشن کے کچھ اسٹوڈنٹس وہاں موجود اولڈ اسٹوڈنٹس فنکشن کے لیے تجاویزوں آرا دینے میں مصروف تھے۔ عرفہ کی خاموشی سے آ کر خالی چیئر پر بیٹھی۔ 10 منٹ گزرے تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشارب اٹھے، بہت دیر ہو چکی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کا لہجہ استحقاق آمیز تھا۔ 1 منٹ بیٹھو، اشارب بولا۔ پہلے بھی آپ نے صرف 2 منٹ کہا تھا اور یوں گھنٹہ گزر گیا، بس اب وائنڈ اپ کریں سب۔ عرفہ کچھ ناراضگی سے بولی، مس عرفہ، آئی تھنک یہ یونیورسٹی ہے اور اشارب یہاں کے ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ۔ آپ کس طرح اور کس لہجے میں ان سے بات کریے؟ کبھی کبھار ڈراپ کر دینے سے یہ آپ کے ڈرائیور نہیں بن گئے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے چلی جائیں۔ اشارب کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی سبین کے آنی مغرورانہ انداز میں ناگواری سے بولی، مجھے بہت اچھی طرح معلوم ہے کب کہاں کس سے کیا بات کرنی ہے، اور آپ کو کیا تکلیف ہے میں اشارب کو ڈرائیور بناؤں یا کچھ اور؟ اوور آل یہ میرے کزن ہی نہیں شوہر بھی ہیں۔ وہ سکون سے کہہ کر اشارب کے ہمراہ وہاں سے نکلی اور سبین کے آنی ابھی ہونے والے دھماکے سے اڑی رنگت لیے ہکا بکا کھڑی تھی۔ جن اسٹوڈنٹس کو ان کے ریلیشن کا علم تھا وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ کو غصہ تو نہیں ہے میری باتوں پر؟ عرفہ نے راستے پر اشارب کی خاموشی کو محسوس کر کے گھر آتے پوچھ لیا۔ نہیں، اس میں غصے والی کوئی بات نہیں تھی، اور تمہارے ساتھ تو میں کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اشارب مسکرایا تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، پورے ناول دے وچ جو خون خشک کر کے رکھیا تے کہنا میں تیرے تے کدی ناراض ہو ہی نہیں سکتا سی۔ تو پہلے کیوں اتنی ڈانٹ ٹپٹ کیا کرتے تھے؟ وہ خفگی سے بولی۔ تمہیں پورا اعتماد اور مکمل گھریلو لڑکی بنانے کو۔ یار تم کچھ بے وقوف اور بد سلیقہ تھی اور مجھے ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور کانفیڈینشیل شریک حیات چاہیے تھی، سو تھوڑی ٹریننگ کرنا پڑی، بعد میں کہاں ٹائم ملنا تھا، اور پھر تم نے سننا بھی کب تھا؟ آپ محبت سے کہتے تو کیوں نہیں سنتی؟ اچھی بات ہے، وقت آنے دو، محبت سے کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وہ مانی کھیتی سے بولا۔ اور یار کوکنگ ضرور سیکھ لو، مجھے ملازم اور ہوٹلز کے کھانے پسند نہیں، اور صرف چائے پی کر تو گزارا نہیں ہو سکتا، وہ بولا تو عرفہ مسکرا دی۔ اور عید کے دن جو ڈریس، شوز، چوڑیاں چاہیے یا علاوہ اس کے کچھ اور، ہم دونوں چاند رات کو ساتھ جا کر خریدیں گے، تیار رہنا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر دباتے پہ وہ بولا تو عرفہ بار حیا سے جھکتی پلکیں اٹھا کر پورے دل سے مسکرائی۔ یوں ہی ہنستی رہنا، زندگی آسان ہو جائے گی، تمہاری خوشی اور مسکراہٹ سے بڑھ کر میرے لیے دنیا میں کچھ بھی قیمتی نہیں۔ اشارب جذبوں سے بھرپور انداز میں بولا، اور مجھے صرف آپ کی توجہ، محبت اور اعتماد چاہیے۔ عرفہ نے کہا تو وہ یقین سے مسکرائے۔ صبح عید بہت سی خوشیاں لے کر ان کے آنگن میں طلوع ہونے والی تھی، مکمل آسودگی کے ساتھ۔ ختم شد۔ جی تو گائز، ہمارا یہ خوبصورت سا جو ناول ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، مجھے تو اچھا لگا، چھوٹی سی کیوٹ سی اسٹوری تھی۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ بلال احمد، نائس ناول، تھینک یو بلال احمد۔ الطاف احمد، آئی ایم فرسٹ کمنٹر۔ اچھا جی، تھینک یو الطاف احمد۔
शहजाद रहमानी वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच शहजाद रहमानी। बिलाल अहमद, बेटियों को अगर आबिस जैसे लोग मिल जाएं तो उनकी जान छुड़वाओ, ना कि गलत लोगों के साथ रिश्ता और घर गहरा कर लो। और ये कहना कि लोगों क्या कहेंगे, तो आपके बच्चों का आपसे बढ़कर कोई नहीं सोचता, लोगों को दफ़ा करो। सही बात है, इस तरह के लानती लोगों से तो जान छुड़वा लेना ही बेहतर होता है। लेकिन बात वही है कि बात करना आसान होता है, जिसके ऊपर गुजरती है वो मुश्किल होता है। अब उनको तो नहीं ना पता था कि इस तरह के लोग हैं, और बीबी ने केड़ा दसिया कि मैंने इदा कर रहा है, उसको तो सिर्फ यही था कि इनकी शर्त है, शर्त पूरी करेंगे तो हो जाएगी, हालांकि शर्तों पे कभी भी रिश्ते नहीं बनते होते। थैंक यू वेरी मच बिलाल अहमद फॉर योर कमेंट। मूसा सईद रिवेंज बेस्ड है, मतलब फ़ाइट है आजकल जी, जिधर भी नज़र जा रही है रिवेंज फाइट, बस लोग जो पसंद करते हैं उसी टाइप की चीज़ें आती हैं। थैंक यू मूसा सईद। हमरा तो फ़ैल माशाल्लाह से पहला नावल था जिसमें हीरो हीरोइन ने लानतीपन में सही एक दूसरे को टक्कर दी है। वसान ने तो हर मुलाकात में थप्पड़ बरसा दिए जैसा मुफ्त का माल हो, और अरीशा भी कोई दिमाग से खिसकी हुई थी, मतलब कि उसे खुद ही नहीं पता कि वसान या काशी। दफ़ा करो, दोनों ही बहुत लानती थे। जो बेस्ट करेक्टर अवार्ड डिज़र्व करती है वो दुआ भाभी है यार, अच्छी बंदी है। और भाई को भी खाली नाम यूज़ किया है नावल में, मजाल है जो उसकी बहन के साथ कोई कन्वर्सेशन या बाकी कोई सीन्स लिखे हों। और अब्बा जी को अब मैं क्या ही कहूँ, ये अपनी वर्षों पुरानी मोहब्बत के साथ थे, आपने घटियापन में हद ही की है। बाद में बेटी से मोहब्बत की कीमत मांग ली। सही बात है, मैंने तो वाकई बड़े लानती बंदी इंतहा करती थी। छोड़े यार, बहुत हाइपर हो गई, एंड में मिल के दोनों हो गए खुश हम। चले, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू आमरा फॉर योर कमेंट। अनीस बानो, अर्शी बहुत गलत है, जब खुद धोखा खाया तो वसी की मोहब्बत समझ जाए, ये ठीक नहीं लगा। इतनी जल्दी कैसे किसी का दिल बदलता है, ये नहीं मिला तो ये ठीक, क्या ये मोहब्बत है? बस कंफ्यूजिंग करेक्टर था बहुत ज़्यादा इस बंदी का। थैंक यू वेरी मच अनीस बानो। साहिबा मलिक, मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर लड़की से के बाप से बदला लेना है तो लड़की से शादी कर लो, या क्या लॉजिक है, कोई मुझे बताएगा? भाई मुजरिम कोई और शादी करके बदला किसी और से लिया चाहता है, उसमें मासूम का क्या कसूर है? पता नहीं, अल्लाह जाने उन्हां दी केड़ी अनां नूं तस्कीन मिलदी है इदां दी हरकतां करके। क्या कह सकते हैं, दुनिया में इस तरह के लानती करेक्टर्स होते हैं। थैंक यू साहिबा मलिक, तुहानूं पता लगे तो मैंने भी दसना। आमरा तो फ़ैल बहुत बहुत मज़े का नावल था। खालिद साहब आप बहुत लानती थे, जिसने अपने कज़न ब्रदर को भी बुराई में फंसाया, लेकिन वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था। अब दोनों सर्टिफाइड हेटेड करेक्टर्स हैं, मतलब फसाद की जड़। फिर बीवियाँ तो और भी लानती थी, और बच्चे बेचारे फंस गए। वली पहली औलाद था, और वो भी लव मैरिज से, तो शायद उससे मोहब्बत इसलिए ज़्यादा थी, और बच्चे जिस तरफ ज़्यादा मोहब्बत देखते हैं उस तरफ झुक जाते हैं। बस फिर क्या उसकी खाला उसको भड़काती थी, जबकि उसकी बहनें थी ना फरी और अलीज़ा भी, वो तो आमना के साथ अटैच हो गई। वसी, अच्छा उस नावल की बात कर रही हैं आप, समझ लग गई मुझे। वसी बेचारा बहुत जुल्म होता रहा है, ये बात सही है। हर बार आमना या उसकी औलाद ही क्यों कुर्बानी दे, लेकिन वही बात जो मुरव्वत में या एहतराम में या बुज़दिल होते हैं वो ऐसे ही पिसते हैं और ज़लील होते हैं। अरूबा बहुत अच्छी लड़की थी यार, मतलब कि टका टका के वली को आईना दिखाती थी। और वहीं साहिबा कितनी बुरी थी यार, मतलब उसने ज़रा सोनी का ख्याल भरे मॉल में ज़लील कर दिया, ज़रा सोनी का ख्याल नहीं किया, भरे मॉल में ज़लील कर दिया। विकी ने सही ज़लील किया उसको, उसे भी और घर के आके वसी को भी। वो कहाँ था ना, वसी ने अगर मैं भी गुस्से में वली की तरह हुआ तो अभी सोच लो, अभी तो मंगनी भी नहीं होती हुई। मेरे ख्याल में उसने मंगनी तोड़ते वक्त सही वो चीज़ साबित की। तौफीक साहब सिर्फ ज़्यादती करने के लिए आए नावल में, आहो मैंने तो आप बड़ा जहर लगता सी वो बंदा। लेकिन मोहब्बत का लेवल था वली से यार, अगर हर चीज़ इग्नोर करके देखें वरना तो जहर लगेंगे। सही बात है, मुझे तो वैसे ही जहर लगता था। एंड अच्छा हो गया, सबसे अच्छी चीज़ वसी को बहन भाइयों से बॉन्डिंग थी यार, टू गुड। अरूबा दोस्त भी अच्छी थी, बस एक साहिबा लानती निकली, खैर लाइफ लेसन सही। बस इस तरह के करेक्टर्स भी किसी ना किसी फॉर्म में होते ही हैं, नावल में भी ज़िंदगी में भी। थैंक यू वेरी मच आमरा फॉर योर लवली कमेंट।
جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. اور مجھے بتائیے گا وہ 8 گھنٹے والا 8-9 گھنٹے والا ناول لینا کہ کوئی نہیں لینا، تو بتائیں پھر اس کے اوپر میں کام کروں اور آپ کو دوں کچھ دنوں میں. کیا ہو گیا، ایک آدھ دن میں آپ سے اس کی تھیم بھی شیئر کروں گی. مجھے دے اجازت، ابھی میرا زکام بھی بڑھ گیا. دیکھتی ہوں مزید ریکارڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے. تو مجھے دے اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.